الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم والصلاة والسلام على سید المرسلین من قال لا نبی بعد ارسل اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وجعلہ رحمة للعالمین وبالمؤمنین رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من آمن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات محترم معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ کی نشست سے ہم نے خلیفہ اول، یار غار، ساتھی مزار، عاشق حق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہماری پچھلی گفتگو کا موضوع تھا پیکر صدق و وفا۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیکر عشق و وفا۔ ایک ہی شخصیت کے حوالے سے یہ دو موضوعات میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کیے، ان پہ اپنی طالب علمانہ تحقیق کی اور جو حقائق میرے سامنے آئے ان کی سیرت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیکر صدق و وفا کو پیکر عشق و وفا بننے میں ایک لمحہ لگا۔ میں آپ کو اس مقام پہ لے کے جاؤں گا، اگرچہ یہ الگ موضوع ہیں دونوں، آپ کی سیرت کے حوالے سے دونوں الگ موضوع ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پیکر صدق و وفا اگلے لمحے میں پیکر عشق و وفا بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بڑے خوبصورت امتزاج ہے، توجہ میرے ساتھ رہے گی، آپ کی دھیان رہے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو یہ بات سن کے کہ کس طرح کنورٹ ایک ٹائٹل دوسرے ٹائٹل میں ہو گیا، اور پہلا بھی برقرار رہا اور دوسرا بھی تا قیامت برقرار رہے گا۔ یہ چھینا نہیں جا سکتا، کیونکہ دینے والی ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دیا ہوا ٹائٹل دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وقت ہے شب معراج کی صبح کا۔ کائنات کے والی، مختار دو جہاں، سرور کونین،
آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام شب ہجرت، شب معراج تشریف لائے تو صبح لوگوں میں اپنی معراج کے واقعات کا اعلان فرماتی ہیں۔ حسب عادت، حسب منافقت، حسب حسد، حسب اناد و بغض، قریش و کفار مکہ نے حضور کی بات کی تردید کر دی اور طنز اور مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ موضوع تو ہمارا اگلے مہینے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی ماہ رجب میں، یہ آخری جمعہ ہے جمادی الثانی کا، اگلا جمعہ ہمارا ماہ رجب کا آئے گا، لیکن میں چلتے چلتے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب سرکار نے شب معراج کی صبح معراج کو اعلان فرمایا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے حضور کا مذاق اڑایا، تردید کر دی کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ان پاگلوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے ہونے سے پہلے کچھ اور ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ہونے سے پہلے کچھ اور ہونا ضروری ہے، اور وہ ہو چکا ہے۔ فاران کی چوٹی پر وہ ہو چکا ہے، اگر وہ ہو چکا ہے تو اب اس کے ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ جو مفاد پرست ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے، وہ کبھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اپنی اناد میں، شیطانیت میں وہ کبھی جانے نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے سوسائٹی میں بھی اس طرح کے کردار ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی پالا پڑا، وہ جو موقع پرست ہوتا ہے وہ جانے نہیں دیتا بات۔ یہ مکے کے موقع پرستوں نے کہا کہ آج بات پھنس گئی ہے، نہ کوئی اس کا گواہ، نہ کسی نے دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کو مان جائے گا اور اس کی شہادت دے گا؟ تو چونکہ ہم نہیں مان رہے لہذا کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ان کی بدقسمتی، میں یہ کہوں گا، مورخین نے نہیں لکھا، میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، ان کی بدقسمتی یہ کہ انہوں نے ارادہ اس کے در کا کر لیا امتحان لینے کے لیے جس نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ گئے تھے امتحان لینے اور اپنے امتحان میں ناکام ہو کر آ گئے۔ جا دروازہ کھٹکھٹایا، پیکرے عشق و وفا کا، پیکرے صدق و صفا کا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا ہم مکے کے روسا ہیں، سردار ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، چشمہ عشق و وفا۔ باہر نکلے تو سامنے کفارہ نے مکہ کھڑے ہیں، پوچھا کیوں آئے؟ کہنے لگے تو نے سنا ہے تیرا یار کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں رات کے قلیل اور تھوڑے حصے میں عرشوں کی سیر کر کے آ گیا۔ اچھا اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے سابقہ انبیاء سے آسمانوں پہ ملاقاتیں کی۔ اچھا اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے فرشتوں سے ملاقاتیں کر کے ان کی امامت کی، بیت المقدس میں میں نے انبیاء کی امامت کی۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوح و مکان سے بھی آگے گزر گیا۔ اور کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے ملاقات بھی کی. اچھا اب میں یہاں پر یہ گفتگو ہے میری اس مقام پر شہنشاہ خطابت اور افتخار ملت خطیب اعظم پاکستان بات یہ کیا کرتے تھے. اس مقام پر ان کا جملہ یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں. وہ کہا کرتے تھے جب انہوں نے یہ ساری بات کی, وہ کہتے ہیں میں آسمانوں پہ گیا, میں نے انبیاء سے ملاقات کی, میں نے فرشتوں کی امامت کی, میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا, میں نے لوح و مقام اور کرسی سے آگے نکل گیا, میں نے رب سے ملاقات کی. تو افتخار ملت کہا کرتے تھے کہ پیکر صدق و وفا نے کہا کہ تانوں کی تکلیف ہے, تو پھر تانوں کی تکلیف ہے, قربان جاؤں. اور ایک جملہ فرمایا وَلَوْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ لَأَصْدَقَ. فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میں رات کے قلیل حصے میں آسمانوں کی سیر کی, میں نے جنت اور دوزخ دیکھی, میں نے لوح کرسی سے آگے نکل گیا, لا مکان سے آگے نکل گیا, میں نے رب سے ملاقات کی, اور تم تو یہ کہتے ہو وَلَوْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ لَأَصْدَقَ. اگر میرا یار اس سے آگے کی بات کرے میں وہ بھی مانتا ہوں. وَلَوْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ لَأَصْدَقَ. تم تو یہ کہتے ہو نا, میرا یار اگر یہ کہے کہ میں اس سے بھی آگے کی بات کروں تو ابن قحافہ اصدق, میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. ایک سیکنڈ لگا پیکر عشق و وفا کو منبع صدق و صفا بنتے. آئے ایک سیکنڈ لگا, گھر سے برآمد ہوا تو پیکر عشق و وفا تھا, اور جب بات ختم ہوئی تو پیکر صدق و صفا تھا. وہ ذات میرے نبی نے سنا کہ یہ واقعہ, یہ ڈائلاگ ہوا ہے, تو فرمایا انت الصدیق اليوم. فرمایا تو نے میرے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے, تو آج سے جا پھر تو بھی صدیق ہے.